حضرت عمر ابن خطاب نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت میں ابن سیاد کی طرف چلے، حتیٰ کہ ان بزرگوں نے ابن سیاد کو بچوں کے ساتھ بنی مغلا کے ٹیلوں میں کھیلتا ہوا پایا تھا۔ اس دن ابن سیاد قریب بلوغ تھا تو اسے کچھ پتہ نہ لگا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس کی پیٹھ پر مارا، پھر فرمایا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے اب کی طرف دیکھا، بولا میں گواہی دیتا ہوں کہ بے پڑوں کے رسول ہیں۔ پھر ابن سیاد بولا کہ کیا اب گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اسے نبی علیہ السلام نے دبوچا، پھر فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ پھر ابن سیاد نے کہا کہ تو کیا دیکھتا ہے کہ میرے پاس سچے جھوٹے دونوں آتے ہیں؟ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھ پر یہ چیز خلط ملط کر دی گئی۔ پھر رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے ایک بات سوچی ہے، ایک ور اپنے یہ آیت تو وہ بولا کہ دکھ ہے، فرمایا دور ہو جا تو اپنی حیثیت سے آگے نہ بڑھے۔ حضرت عمر نے عرض کیا اے نبی، کیا مجھے اب اجازت دیتے ہیں کہ میں اس کی گردن مار دوں؟ تب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ وہی ہوا تو تم کو اس پر قابو نہ دیا جاوے گا، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو اس کے قتل میں تمہارے لیے بھلائی نہیں۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام اور ابی بن کعب ایک دن اس باغ میں تشریف لے گئے جس میں ابن سیاد تھا، تو رسول علیہ السلام کھجور کی شاخوں میں چھپنے لگے۔ اب اس ہیلا سے ابن سیاد سے کچھ سننا چاہتے تھے اس سے پہلے کہ وہ آپ کو دیکھے، اور ابن سیاد اپنے بستر پر اپنی کمبلی میں لپٹا ہوا تھا جس میں اس کی کچھ گنگناہٹ تھی۔ ابن سیاد کی ماں نے نبی علیہ السلام کو کھجور کی شاخوں میں چھپتے ہوئے دیکھ لیا تو بولی اے صاف، یہ اس کا نام تھا، یہ ہے محمد۔ تو ابن سیاد نے گنگناہٹ بند کر دی۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ اسے چھوڑی رہتی تو یہ بیان کر دیتا۔ فرمایا ابن عمر نے کہ رسول علیہ السلام لوگوں میں کھڑے ہوئے تو رب کریم کی وہ تعریف کی جو اس کے لائق ہے، پھر دجال کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا کہ میں نے تم کو اس سے ڈرایا ہے، اور نہیں ہے کوئی نبی مگر اس نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، چنانچہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو ڈرایا، اور میں تم سے اس کے متعلق وہ بات کہتا ہوں جو کسی نے اپنی قوم سے نہ کہی۔ تم جانتے ہو کہ وہ کانا ہے اور اللہ کانا نہیں۔ یہ روایت مسلم بخاری میں ہے۔ دجال کانا ہے کی شرح فرمان عالی ان حضرات کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ ابن سیاد دجال نہیں، کہ حضور انور نے فرمایا کہ وہ کانا ہے، اور ابن سیاد کانا نہ تھا، نیز یہ صاحب اولاد تھا، مدینہ منورہ میں رہتا تھا، مکہ معظمہ حج کے لیے جاتا تھا کیونکہ حضور کے بعد وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ مرقات نے یہاں فرمایا کہ ابن سیاد مدینہ منورہ میں مرا، اس پر مسلمانوں نے نماز پڑھی، اسے وہاں ہی دفن کیا، مگر دوسری روایات میں ہے کہ وہ جنگ ہرا میں گم ہو گیا۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں نبی علیہ السلام نے یقین دلا دیا تھا کہ ابن سیاد دجال نہیں۔